بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسوہ حسنہ تاریخ اسلام کے ساتھ ایک سلسلہ بیان ہوتا ہے اسوہ حسنہ کا، اور اسوہ حسنہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی طریقہ جس کو دیکھ کر امت کو چلنا ہے اور جس کی نقل امت کو اتارنی۔ صرف واقعات کو سننا اور اسی پر بس کر لینا یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اسوہ حسنہ کا سلسلہ، اور اسوہ حسنہ میں ہم اسلامی حقوق کو بیان کر رہے تھے۔ اسلامی حقوق یعنی اگر ہم کامیاب اور صاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے ذمے پر کیا حقوق۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زندگی یہ خطرہ ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو جائے گی۔ لہذا ہمارے ذمے پر کس کا کیا حق ہے، کس کے ذمے پر کس کا کیا حق ہے، ان حقوق کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ان حقوق کی قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں مثلا اللہ تعالیٰ کے کیا حق بندے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق، قرآن کے کیا حقوق، اور حقوق العباد میں عام مخلوق کے حقوق کی بات۔ اس میں مثلا نفس کا کیا حق، خاندان کے اندر والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائی بہن اور دوسرے رشتہ دار، اور عام انسان کے اندر پڑوسی، مسلمان، کافر، اور عام مخلوق میں دوسرے مخلوق۔ حقوق اللہ پر ہم بات کر چکے ہیں۔ حقوق العباد میں خاندان کے ان سب قسموں کے بارے میں بات ہو چکی۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے نفس کے بارے کہ نفس کے کیا حقوق۔ نفس دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم ایک روح۔ ہم میں سے ہر آدمی دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارے جسم کے اندر روح ہے۔ ہمارا جسم سواری کی طرح ہے اور روح اس کے اوپر سوار ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اصل انسان اور جتنی قوتیں ہیں وہ سب پوشیدہ اور خفیہ۔ آنکھ یہ پتلی نظر آتی لیکن دیکھنے کی قوت تو اور چیز ہے، وہ چھپی ہوئی۔ اگر کسی ایکس رے کی مشین میں یا کہیں پر دیکھ لیا جائے کہ آنکھ کو الگ کرو اور دیکھنے کی قوت الگ کرو، ان دو چیزوں کو الگ کرو تو کوئی نہیں الگ کر سکتا۔ کانوں کے اندر سننے کی قوت ہے تو کان نظر آ رہا ہے، قوت نظر نہیں آ رہی۔ سونگنے کی قوت، چکنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، ہاتھ نظر آ رہا ہے حضرات، لیکن پکڑنے کی قوت اس ہاتھ سے الگ کر دیں، دو چیزیں کر دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اصل انسان جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو پوشیدہ ہے، خفیہ ہے۔ یہ جسم اس کے لیے فقط ایک سواری۔ اسی طرح دل ہے، ایک دل تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور ایک دل اور ہے جس کو کہتے ہیں قلب کی اصلاح ہو جائے، باطن کی اصلاح ہو جائے، وہ چیز ہے جو اس اندر کے ٹکڑے پر سوار ہے۔ تو اصل انسان وہ اس جسم کا نام نہیں ہے، اصل انسان اس روح کا نام۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، آپ نے حضرات ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھ دیا عبداللہ، اتنا چھوٹا سا ہے جو 2 ہاتھوں میں آ گیا۔ پھر اس کا جسم بڑا ہوا اتنا 6 فٹ کا بن گیا۔ اگر یہ عبداللہ اس کا نام تو وہ تو نہیں رہا، وہ تو اتنا چھوٹا تھا، ابھی تو اتنا بڑا ہے، اس کا نام کچھ اور ہونا چاہیے تو تبدیل ہو گیا۔ یا اسی طرح اس کا کوئی ہاتھ کاٹ دیا تو چاہیے کہ اب تبدیل ہو جائے، اب تو وہ نہیں رہا نا، لیکن اندر روح تو ایک ہے، اس لیے نام اس کا باقی چلتا۔
اور جب اس بدن سے روح نکل جائے تو یہ جسم ختم ہو جائے، یہ لاش بن جائے گا۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے اور اس کی لاش مل جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے عبداللہ کو دیکھا، کہتے ہیں انسانی لاش کو دیکھا، نام بھی اس سے نکل جائے گا۔ تو اصل ہے روح، اور یہ جسم اس کے لیے ایک پیکنگ آپ کہو یا اس کے لیے سواری کہو۔ اب حضرات جب نفس کے حقوق کی بات ہوگی تو ان دونوں کو سمجھنا پڑے۔ عجیب بات یہ ہے، دنیا کے انسانوں کو آپ دیکھیں کہ اس جسم کی طرف سب کی توجہ ہے، اس روح کی طرف کسی کی توجہ نہیں، حالانکہ اصل انسان وہ۔ حضرات یہ بات میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے بار بار۔ آپ دیکھو انسانی جسم کے ہر پرزے کے الگ الگ ڈاکٹر موجود ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر، کانوں کے ڈاکٹر، دماغ کے ڈاکٹر، دل کے ڈاکٹر، معدے کے ڈاکٹر موجود ہیں، اور ہر پرزے کے ہسپتال ہیں۔ یہ دل کا ہسپتال، یہ دماغ کا ہسپتال، یہ گردے کا ہسپتال، آنکھوں کا ہسپتال، سب کا ہسپتال موجود ہے۔ حضرات آج تک سنا ہے کہ روح کا ڈاکٹر موجود ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ روح کا ہسپتال ہے۔ اصل ہے ہی انسان وہی، روح کی طرف انسانوں کی توجہ نہیں، اس لیے روح کے علاج کے لیے، روح پر محنت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتے۔ اب انسان ہو گیا دو چیزوں کا نام، ایک ہو گیا جسم، ایک ہو گیا روح۔ جسم بنا ہے زمین سے، تو اس کی بقا کے لیے جو سامان چاہیے وہ سب اسی زمین سے ملے گا۔ روح آئی ہے اوپر سے، تو اس کی بقا کا جو سامان ہوگا وہ بھی اوپر سے آئے گا۔ اس لیے جو وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے قرآن کریم میں، اس وحی کو روح کہا گیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ۔ وحی کو روح کہا گیا۔ تو جس طرح یہ روح ہمارے اس بدن کی روح ہے، وحی اس روح کی روح ہے، اور جس طرح اس بدن سے روح نکل جائے تو یہ بدن گل جائے، سڑ جائے، پھٹ جائے، پھوٹ جائے، بدبو چھوڑتا۔ اگر اس روح سے نکل جائے روح تو بدن وہ روح بیکار ہو جائے۔ اس لیے حضرات اس بات کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظاہری بناؤ سنگار اور اس کے سجانے پر بہت توجہ ہے، لیکن روح کی طرف کوئی توجہ نہیں، حالانکہ اصل تو وہ ہے۔ تو ان دو باتوں کو ہم سمجھتے ہیں، جسم کی اصلاح اور جسم کا حق۔ آپ دیکھیں تین چیزیں۔ جسم کا حق کیا ہے؟ جسم کا حق یہ ہے کہ اس کی صحت کا خیال کیا جائے، صحیح۔ جسم کا حق یہ ہے کہ اس کی قوت کا خیال کیا جائے، اور ہمارے ان جسموں کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس کی صحت کے لیے مثلا ہم کیا کریں؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، مفید چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، نقصان والی چیزوں سے ہم بچتے ہیں۔ یہ حق ہے اس جسم کا۔ اگر ایک آدمی شوگر کا بیمار ہے تو اس کو میٹھی چیز سے بچنا جسم کا حق ہے، اس آدمی کو بچنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں کوئی خاص چیز منع ہے تو اس آدمی کو اس سے باز رہنا چاہیے، اس کے جسم کا حق ہے۔ صحت مند رکھنا جسم کو حق، اور ہر وہ بات جو جسم کے صحت کو خراب کرے یہ جسم کے حق کو مارنا، اور اس جسم کے اندر قوت کو برقرار رکھنا اور اس قوت کو مزید بڑھانا، یہ اس جسم کا حق۔ لہذا اس کے لیے ورزش کرنا، چلنا پھرنا جسم کا حق ہونا چاہیے، اور اس جسم کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت مختلف طریقوں سے، مضر چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے اس کو بچانا، اور اگر اس جسم پر کوئی چیز باہر سے حملہ کرے تو اپنا دفاع کرنا، یہ جسم کا حق ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرے وہ شہید حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، جو اپنے عزت کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے،
شہید ہو جائے، یہ حق ہے اس کا۔ تو جسم کو آرام پہنچانا، جسم کو خوراک دینا، جسم کا علاج کرنا، جسم کی حفاظت کرنا، جسم میں قوت کو برقرار رکھنا، جسم میں قوت میں اضافہ کرنا، جو طریقے اس کے شریعت کے دائرے کے اندر، وہ جسم کا حق بنتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، شادی ہو گئی ان کے والد نے ان کی شادی کی، حضرت عمرو ابن العاص۔ یہ جوان آدمی ہے عبداللہ، بہت زاہد آدمی ہے، بڑے عالم آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام روایات کو لکھتے تھے، یہ واحد آدمی سب چیزیں لکھتے تھے۔ شادی ہو گئی، لیکن اب شادی ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور رات کو اپنی عبادت میں مصروف ہیں، دن کو روزے میں مصروف۔ بیوی نے شکایت کی سسر کو، عمرو بن العاص کو، انہوں نے سمجھایا لیکن کوئی خاص اثر نہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی رسول، میں نے ایسا مناسب رشتہ اس کے لیے تلاش کیا اور بچی لایا اس کے پاس گھر میں، وہ توجہ نہیں کرتا اس کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ مجھے یہ بات پہنچی ہے تمہارے بارے میں کہ تم بس رات کو ہمیشہ نفل پڑھتے ہو، دن کو روزے رکھتے ہو، ایسا مت کرو۔ پھر ان کو فرمایا روزہ رکھو، افطار بھی کرو، رات کو نماز بھی پڑھو، سو بھی جاؤ، اعتدال کے ساتھ۔ پھر ایک لفظ فرمایا آپ علیہ السلام نے، فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ 3 صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، گھر والوں سے آپ علیہ السلام کے معمولات معلوم کیے کہ آپ علیہ السلام زندگی کا انداز کیا ہے، اور اپنے ذہنوں میں یہ تصور کر کے آئے تھے کہ بہت لمبا چوڑا، بہت مشکل سے معمولات ہوں گے اور ہم شاید اس کو پورا کر سکیں۔ آپ علیہ السلام گھر میں تھے نہیں، پوچھا رات کو کیا کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے بتایا کہ رات کو آپ علیہ السلام سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ اور دن کو روزہ، کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، اور بیویاں تو آپ کی ہیں۔ تینوں نے جب یہ سنا، حدیث میں الفاظ حضرات کأنہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا، کیوں تو اتنا لمبا تو نہیں، لیکن پھر اپنے ذہن میں کہنے لگے این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے تو سب گناہ معاف ہو چکے، ان کو اتنے محنت کی تو ضرورت بھی نہیں، ہم کو ضرورت ہے محنت کی۔ ایک نے کہا اما انا، میں تو ہمیشہ نماز پڑھوں گا، رات کو کبھی بھی نہیں سوؤں گا، اور دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور صرف 5 دن منع ہے سال کے اندر، وہ روزہ نہیں، باقی پورا روزہ، اور تیسرے نے کہا میں تو کبھی شادی بھی نہیں کروں، بس میں الگ رہوں۔ آپ علیہ السلام گھر کے اندر ہیں، بتایا گیا 3 لوگ آئے تھے اور اس قسم کا سوال کر رہے تھے، اور جب ان کو جواب دیا گیا تو پھر انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور چلے گئے۔ آپ نے ان تینوں کو بلا اور فرمایا سنو انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اگر تم یہ سب کام اللہ سے ڈر اور تقوی کی بنیاد پر کر رہے ہو، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا بہت خوف اور تقوی ہے، اور اس کے نتیجے میں تم نے یہ فیصلے کیے، تو سنو میں تم میں سب سے زیادہ تقویدار اور اللہ سے ڈرنے والا، تم ان طریقوں پر کام کر کے خشیت اور تقوی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہو، میری نقل تم کو اتارنی پڑے گی۔ میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔ اس لیے حضرات اعتدال کے اندر معاملہ چلنا ہے، نہ اس جسم کی راحت میں اتنا کام کیا جائے کہ روح کو بلا دیا جائے، اور نہ اس سے اتنی لاپرواہی کی جائے، اتنے مشکل ریاضت اور مجاہدے کیے جائیں کہ انسان بیمار پڑ جائے اور خطرناک بیمار پڑ جائے۔ لہذا کھانا، آرام، علاج، یہ چیزیں انسانی جسم کے حقوق میں سے۔ روح کی بات آتی ہے حضرات، یہ تو جسم کی بات ہو گئی، اب یہ بات ہے روح کی۔
امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے سب کتابوں کے اندر روح کو بنیاد بنایا اور وہ روح پر بات کرتے ہیں۔ امام غزالی کی مختلف کتابیں حضرات سب حکمت سے بھری ہوئی اور وہ روح کے جیسے حکیم ہیں، قرآن کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روشنی میں، اور جب وہ بات کرتے ہیں حضرات بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نبض پر ہاتھ رکھ کر کے بات کر رہے ہیں۔ پہلے بیماری کی تشخیص کریں گے، پھر اس کا علاج کریں گے۔ امام غزالی کی کتاب، ایک کتاب امام غزالی کی بہت مشہور ہے اور وہ پڑھنی چاہیے سب کو، تبلیغ دین، امام غزالی کی کتاب۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین جو ان کی کتاب ہے، اس کے آخر میں ایک باب باندھا، کتاب ختم ہو رہی اور وہ یہ فرماتے ہیں نفس کے ساتھ آپ لوگ ایک مراقبہ مناظرہ کرو۔ کہتے جب بھی صبح ہو جائے تو اپنے اس نفس کے ساتھ ایک معاہدہ تازہ کرو اور اپنے اس نفس کو کہو کہ میری مثال ایسی ہے جیسے میں ایک تاجر آدمی ہوں، ایک کاروباری آدمی ہوں، اور میرے ہاتھ میں ایک سرمایہ آیا ہے۔ اگر اس میں اچھا کاروبار میں نے کیا تو میں نفع کی امید اور توقع رکھتا ہوں، اور اگر وہ سرمایہ مجھ سے خراب ہو گیا تو حضرات پھر توقع تو نہیں ہو سکتی نفع کی۔ فرمایا جب صبح ہو جائے تو اپنے نفس کے ساتھ ایک کام کرو۔ امام غزالی لفظ استعمال کرتے ہیں مشارطہ کا۔ مشارطہ کا معنی شرط لگانا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب صبح ہو جائے تو اپنے نفس کو کہہ دو، اے نفس تجھے ایک دن ملا ہے، اس نفس کو اچھا گزار لے گا تو فائدہ ملے گا، خراب کر دیا تو نقصان ہو جائے گا، لہذا آج کے اس دن میں تجھ کو یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ ایک معاہدہ کرو۔ ہو گیا معاہدہ۔ اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں جب دن شروع ہو جائے تو اب کرو مراقبہ کہ نفس وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، نگرانی کرو اس کی۔ جس طرح کہ ایک آدمی کو آپ کے ادارے میں کام کرتا ہے، آپ کی ایک کمپنی ہے اور آپ نے ایک آدمی کو لگا اس میں ملازم، آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ ہو گیا مشارطہ۔ دن کے شروع میں دن شروع کام کیا، اس کی نگرانی کرو ٹھیک کر رہا ہے نہیں کر رہا، اور دن کے خاتمے پر رات ہو جائے تو پھر اس کو بلاؤ سامنے، بولو کیا نہیں کیا ٹھیک، اب محاسبہ کرو۔ اگر اس طریقے سے کام ہو جائے نفس کی اصلاح کے لیے، اور نفس کا تزکیہ حضرات انتہائی اہم، لازم اور فرض ہے، اور ہم لوگ سب اس سے غافل ہیں، ہماری اس جانب کوئی توجہ نہیں، اس لیے اس کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کی اصلاح کے لیے دو طریقے، ایک صالح لوگوں کی صحبت، صالح لوگوں کی صحبت۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام صحبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے، اس لیے ایسے مجالس کے اندر جڑنا، جیسے حضرات ہم سب ابھی بیٹھے، یہ ایک اچھی مجلس ہے، صالح صحبت کے اندر اور صالح مجلس جہاں بھی ہم کو ملے، صالح مجلس اور ہمارا دل مطمئن و شرط، صالح صحبت کے اندر جڑ جانا اور اپنے نفس کا محاسبہ نفس کا محاسبہ کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ نفس کا محاسبہ ضروری۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا کہ میں گناہوں کا بہت عادی ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، میں ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اس کا آپ مجھے کوئی طریقہ بتاتے۔ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا اور مجھے اس کا جواب دو۔ اگر تم کو گناہ کرنا ہے تو آج کے بعد اللہ کی خوراک مت کھاؤ، جو تم کو اللہ دیتا ہے نا، تم تو اللہ کی نہیں مانتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرو، تو اللہ کا رزق مت کھاؤ بس۔ پھر تو اتنی غیرت ہونی چاہیے نا، آدمی جس کا کھائے اس کی نافرمانی بھی کرے، ٹھیک ہے جب آپ کو نہیں ماننا ہے رزق اس کا مت کھاؤ، کہا تو پھر میں کدھر سے کھاؤں گا،
اوپر نیچے دائیں بائیں یہاں بھی سب تو اللہ کی طرف سے. کہا اچھا ایسا ہے. اگر تم کو اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کی بادشاہت میں اور اللہ کی زمین پر مت رہو, اللہ کی جگہ میں مت رہو. اللہ نے جو جگہ دی ہے اپنے لیے کوئی اور مکان کا انتظام کرو. کہا تو مشرق و مغرب شمال جنوب سب اللہ کے, میں کدھر جاؤں گا. کہا اچھا اگر تم کو گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں تم اللہ سے چھپ جاؤ اور اللہ میں دے. کہا ایسی جگہ کوئی نہیں. تو کہا جب تم اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتے اور اللہ کی دی ہوئی جگہ نہیں چھوڑ سکتے اور تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے تو پھر گناہ چھوڑ دو. پھر اس کا علاج یہ ہے گناہ چھوڑ. اس لیے حضرات صالح لوگوں کی باتیں پڑھنا اور صالح لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا, اس نفس کو یہاں سے غذا ملتی, اس کا علاج ہو جاتا. روح اگر ٹھیک ہو گئی تو سارا معاملہ ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جائے, اور وہ فاسد ہو جائے تو سارا بدن فاسد ہو جائے. فرمایا وہ قلب ہے, دل ہے. تو یہ ٹکڑا ہے لیکن اصلاح اس ٹکڑے کے اندر اس قوت کی ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے. قلب دل تو ایک اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے اور ایک اس دل کے اندر جو قوت ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے. اس کو قلب بھی کہتے ہیں, اس کو روح بھی کہتے ہیں, اس کو نفس بھی کہتے ہیں. ایک چیز کے مختلف ہے. اس کی اصلاح انتہائی ضروری ہے اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ کا دین اور اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اس سے اس کی اصلاح ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے. اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے. اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرمائے. پوری امت کی حالت پر اللہ رحم فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.